اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، 203 اور 204 کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات میں گزشتہ سے احکامات حج چل رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ جب حج سے واپس ہوتے تھے، عرفات سے واپس ہوتے تھے، حج سے واپس ہوتے تھے تو اپنے عزیزوں اقارب و رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک کو ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے کچھ حصہ۔ ومنہم من یقول، اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں ربنا، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، ذکر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گنے چنے دنوں میں، گنتی کے دنوں میں، یہ ایام حج ہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلد بازی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، اور اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف حشر کیے جاؤ گے۔ یہاں پہلی آیت فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کا تذکرہ تو پچھلے درس میں بھی ہو چکا۔ دوسری آیت میں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس زمانے میں بھی اور اس وقت میں بھی ہم مسلمانوں کا حال، موجودہ اور سابق میں اسلام سے پہلے لوگوں کا حال وہ یہ تھا کہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حج سے فارغ ہوتے اور فارغ ہو کر دعائیں کرتے۔ ان دعاؤں میں ان کا جو مصداق ہوتا تھا، یا ان کا جو تقاضا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ جی ہماری دنیا سنور جائے، مالی ترقی حاصل ہو جائے، بیٹے ہو جائیں، حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں، سامان 100 برس کا ہو، پل کی خبر نہیں والا حال ہو، نقشہ دنیا کا ہمارا بہتر سے بہتر تر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی مضمون کو
26ویں پارے میں 25ویں پارے میں سورہ شورى میں دیکھیں تو سورہ شورى میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید الآخرۃ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو وہاں عطا کر دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہے تو اس کو دنیا تو دے دی جائے گی۔ پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو دعا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یہاں لفظ حسنہ نہیں ہے، پہلی دعا میں لفظ حسنہ نہیں ہے۔ ان کے مصداق میں حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو جیسا بھی ہو، ہر ذریعے سے جیسا بھی آ رہا ہو، جیسے کہ حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جیسا بھی آ رہا ہو قابل قبول ہے۔ ان کو اپنی دنیا کے سنورنے کے لیے بھی حسنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ والا ہے جو دنیا بھی اچھے سے مانگتا ہے اور آخرت بھی اچھے سے مانگتا ہے، جو اپنے بارے میں سنجیدہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور دنیا میں بھلائی کس طرح کی چاہیے؟ مجھے ایمان سے چاہیے، پہلی بھلائی مجھے ایمان کی چاہیے، دوسری بھلائی مجھے بدنی چاہیے، جسم میرا مضبوط و صحت مند رہے، تیسری بھلائی مجھے اہل و عیال کے اعتبار سے چاہیے، پھر مجھے اپنے رزق کے اعتبار سے بھلائی چاہیے۔ میں اپنی ہر طرح کی شکایت حق تعالیٰ کے حضور میں کرتا ہوں اور ہر طرح کی خیر کا طالب بھی میں حق تعالیٰ سے ہوں۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ اخلاق محمودہ کا طالب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی صورت سے بھی راضی ہو جائیں، لیکن ان تمام صورتوں میں ہر وہ ذریعہ استعمال کرتا ہوں جو کہ حلال کا ہے۔ ایسا نہیں کہ مال حرام کما کر اس کو صدقہ کروں حق تعالیٰ کے حضور میں لگا دوں مسجد میں اور کہوں یا اللہ پاک آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو مال حرام کو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے ثواب کی توقع رکھنا بھی غلط ہے۔ اس آدمی کے ذمے ہے کہ وہ دنیا میں حلال کما کر حلال طریقے سے حق تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے وقت کو صرف کرے، اپنی زندگی کو لگائے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ جو آخرت کی بھلائی مانگنے والا ہے وہ دنیا میں صراط مستقیم کا طالب تھا تو حق سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی اس کو ایسے عطا فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے ان 7 افراد کی جن کو حق تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے، اور اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو۔ اس وقت ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی تو آ ہی جاتا ہے، وہ تو مجبور ہے، گھر میں کوئی کام نہیں ہے، وہ تو آئے گا، لیکن جوان کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ ایندھن ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی اسلام کو ضرورت ہے، چونکہ اسلام کو نقصان اب تک اسلام والوں سے پہنچا ہے۔ باہر والے تو اپنی ریشہ دوانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اسلام سے باہر کے لوگ ہیں وہ اپنی چیرہ دستیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں باز آتے۔ لیکن جو مسلمان ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی آواز ہے، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لگائے ہوئے نعرے پر لبیک کہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اخلاق محمودہ کے حصول پر۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے کر آئے، بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند کرے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ بات ہمیں ماننی ہوگی، ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔
وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں ہم کو اپنی خواہشات کو دفنا کر زندگی گزارنی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی ذات کو اتباع ہوائے نفس کی اتباع سے روکا، اس کے لیے مقام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو حقیقی جانا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات آئی ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو مؤثر جانتے ہو، حالانکہ حق تعالی جنہوں نے قیامت برپا کرنی ہے، جس ذات نے دنیا بھی بنائی، جس ذات نے آخرت بھی بنائی، وہ ذات مشورہ انسان کو کیا دیتی ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر ہے، آخرت میں بھلائی ہے، بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے آخرت کے لیے کرنی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں۔ یہاں کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اثاثہ ہم بنائے چلے جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دوسروں کے لیے ہے، ہمارا تو اتنا ہی ہے جتنا اپنے نصیب کی 2 روٹی ابھی کھا چکے ہیں، اس کے بعد والی ملنی ہے یا اس سے پہلے اللہ کی ملاقات لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر ایک کی ایک مقررہ مدت ہے۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ، تمہارے لیے ایک وقت مقررہ طے شدہ ہے۔ ہم جب ایک طے شدہ وقت تک دنیا میں ہیں تو ہم اب تک جو کچھ اپنے تصرف میں لا چکے ہیں، اپنے استعمال میں لا چکے ہیں، وہ ہمارا تھا۔ اب اس لمحے میں یا اس لمحے کے بعد جو کچھ بھی ہے، ممکن ہے کہ وہ ہمارا نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ ہمارا نہ ہو۔ شاعر کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم جس تعیش میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس تعیش میں رہیں، برا نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کسب حرام حرام ہے، حرام کا کمانا حرام ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال سے وافر دیا ہے تو آپ کے اوپر آثار نعمت ظاہر ہونے چاہیے، آپ کی زکوٰۃ وقت پر ادا ہونی چاہیے، صدقات وقت پر ادا ہونے چاہیے۔ وہ خرچ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، آپ کریں۔ ایک انسان نے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ لَئِنْ آتَانَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پہلے یہ کہتا تھا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا اور نیک کار بن جاؤں گا اگر کہ آپ مجھے عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس نے کیا کیا؟ بخل کرنا شروع کر دیا۔ وَتَوَلَّوْا، پیٹھ پھیر لی، منہ پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ نے بدلے میں ان کے اوپر نفاق پھینک دیا، نفاق ڈال دیا ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، جو بات کی تھی اس پر جھوٹ بولا۔ منع نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں یا اللہ پر میرا فلاں کام ہو جائے، میں آپ کے راستے میں اتنی قربانی کروں گا، اتنا مال آپ کے راستے میں بھی خرچ کروں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ نبھائیں گے اور بندے کو دیں گے، ملے گا، لیکن کوشش کیا کرنی ہے کہ ایک حلال ہو، دوسرا وعدہ نبھایا جائے، کیونکہ وعدہ نبھانا حق تعالیٰ کی اپنی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کے مزاج میں نہیں ہے، اور جو چیز اس کے مزاج میں نہیں ہے اس ذات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی نہیں رکھی، اور یہی مطالبہ ہم سے کیا کہ تمہارے مزاج میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا وقنا عذاب النار،
ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وقا یقی سے معنی ہوتا ہے بچانا، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم دنیا میں رہ کر یہ تقاضا کریں گے حق تعالیٰ سے، جس طرح ہم ہر نماز میں تقاضا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح ہم یہ تقاضا کرنے کے پابند نہیں کہیں اللہ تعالیٰ سے وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا طواف میں پڑھنا بھی سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انتہائی جامع دعا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی شادی نہ ہوتی ہو یا شادی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے۔ اس میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حسنہ ہے نا، یہاں سے یہ نیک بیوی مراد ہے، نیک بیوی مراد ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین سامانوں میں بہترین چیز اچھی عورت، اچھی عورت۔ اور اس کے انتخاب کے لیے جو حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فاظفر بذات الدین، دیندار کو پکڑو، دیندار کو ترجیح دو۔ ہمارے ہاں اب آواز لگتی ہے کہ جی وہ رشتہ چاہیے لیکن ایسی لڑکی ہو جو پردہ وردہ نہ کرتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، دیندار ٹھیک ہے نماز پڑھے لیکن میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ کون سی سمجھوتا ایکسپریس چلانا چاہتے ہیں؟ جس ایکسپریس کی بنیاد ہی وہ حق تعالیٰ سے بغاوت پر ہو، جس ایکسپریس کی بنیاد ہی لبرلزم پر ہو، سوشلزم پر ہو، آپ بتائیے کہ کیا وہ آگے چل کر اسلام کو جو افراد مہیا کریں گے وہ اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے یا اپنی ذات کی بقا کے لیے کام کریں گے؟ اس وقت ہمارا مسلمان معاشرہ صرف اور صرف اپنی بقا، اپنے پیٹ کی بقا پر لگا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذمہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لیا تھا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ہمارا رزق تو تلوار کے سائے تلے، ہمارا رزق تو مجاہدے میں لکھا ہے، ہمارا رزق تو توبہ اور استغفار میں لکھا ہے، لیکن ہم کس نقشے میں چل پڑے؟ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا۔ کیا کمایا؟ کیا کھویا؟ کیا پایا؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو جس نے کمایا ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کام کیا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اپنے ذمے۔ ہم اس بات کو سمجھیں۔ حق تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا کرنے والا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کا کرنے والا۔ اور حق تعالیٰ نے اس پر مزید مہر لگا دی، ارشاد فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک لائے گا اس کو 10 دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو برائی لے کر آیا اس کی جو ایک لے کر آیا تو اس کو اس کی بقدر ہی ملے گی۔ ہم نیکی کے کرنے پر 10% زیادہ نوازے جاتے ہیں، بس اخلاص کی ضرورت ہے کہ جب نیکی کریں تو ایسے کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کی تو الٹے کو پتہ نہ چلے۔ اتنی احتیاط، اتنی احتیاط، اور اس بنیاد پر کہ جی میں تو اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ آپ کو دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو وہ اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ اللہ ہم سے قرض حسنا کیسے لے گا؟ یہی صورت ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو دے دیں۔ ہم جب اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، بعد میں پھر اللہ کی مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ،
اور تم اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں، گنتی کے دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے جلد بازی کی پہلے 2 دنوں میں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جس نے تاخیر کی بقیہ 2 دنوں میں تو اس کے اوپر آخری دن میں فلا اثم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کام خیر کے کام ہے، تقوی والے کام ہیں۔ حج کے احکامات میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عرفہ کے میدان میں وقوف ہو چکا، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ طواف زیارت باقی رہ گیا ہے جو فرائض میں سے، اور واجبات میں جو چیز باقی ہے وہ ہے رمی۔ پہلے دن کی رمی یعنی 10 تاریخ، پہلے دن کی رمی میں صرف جمرہ عقبہ بڑے والے شیطان کو مارنا ہوتا ہے۔ اس کو مارنے کے بعد آگے بڑھ کے قربانی کی، اور قربانی کر کے بال اتروا لیے، احرام سے باہر آ گئے۔ اب تمام تر ذمہ داریاں، تمام تر ممنوعات ختم ہو گئے۔ ایک بیوی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، دوسرا کہ وہ طواف زیارت کر لے تو وہ بھی کھل جائے گا۔ طواف زیارت یہ فرائض میں سے ہے، اور اس کے لیے احرام شرط نہیں ہے۔ احرام کھل چکا ہے، بیوی کا استعمال منع ہے، گھر کے کپڑوں میں جو ذاتی قمیص شلوار انسان کے پاس ہے وہ پہن کر چلا جائے اور جا کر پہلے طواف کرے گا، طواف کے بعد والی سعی واجب ہے۔ طواف خود فرض ہے، طواف زیارت فرض ہے، اور اس کے بعد کی جو سعی ہے وہ واجب ہے۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ بوڑھا آدمی ہے تو وہ عرفات کے لیے جانے سے پہلے بھی سعی واجب ادا کر سکتا ہے کہ بعد میں رش بہت ہوگا۔ اچھا، 11 اور 12 تاریخ کو رمی کرنی ہے، شیطان کو مارنا ہے۔ اب یہ جو 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کی پٹائی کرنی ہے، یہ تینوں شیاطین ہوں گے، پہلا، دوسرا، وسطیٰ اور اخری، ٹھیک ہے، تینوں کی کرنی ہے۔ 13ویں تاریخ کو اختیار ہے، اگر کہ مینا سے مغرب کی نماز سے پہلے نکل گیا تو 13ویں تاریخ کی رمی ذمے پر نہیں آئے گی، اور مغرب کی نماز ہو گئی اور یہ مینا میں ہی تھا تو اب اس کے ذمے ہے کہ اب چونکہ رمی کا وقت شروع ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اب رمی کر کے جائے گا، لیکن دخول وقت کے ساتھ ہی واجب نہیں ہوتی، بلکہ زوال سے پہلے اور زوال کے بعد کر سکتا ہے۔ زوال سے پہلے کر سکتا ہے، لیکن مستحسن اور مندوب یہ ہے کہ 13ویں تاریخ کی رمی وہ زوال کے بعد کی جائے، زوال سے پہلے نہ کی جائے۔ اس کا تذکرہ ہے ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف حشر کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔